السلام علیکم، میں ہوں حسنین لودھی۔ آج حسب روایت ہمارے ساتھ محمد احمد سیفی صاحب موجود ہیں، تو آج بھی ہم ان سے ان کے نالج پہ استفادہ حاصل کریں گے۔ مختلف جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، جیسے درباروں پہ جاتے ہیں تو مطلب ہمارے قریب ہے بابا فرید کا دربار ہے پاک پتن شریف میں، تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ مجھے کوئی ایسی چیزیں ملی کہ فریدی سرما بیچ رہا ہے، وہاں پہ کوئی دھاگے باندھ رہے ہیں، وہی اور کوئی مطلب ڈوریوں کے ساتھ دھاگے باندھ رہا ہے، وہاں پہ درباروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، مطلب اور لڑکے لڑکیاں، مطلب میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں جو کیمرے میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن وہ ہمارے درباروں پہ نارمل ایک روٹین کے ساتھ وہ کام ہو رہے ہیں۔ تو لیکن یہ اسلام میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، دھاگے باندھنے، فریدی سرما، اس نام کا جو مطلب بابا فرید الدین گنج شکر کے نام کا جو یہ لوگ منجن بنا کے یہاں پہ جو بیچ رہے ہیں، ان کے نام سے منسوب جو وہاں پہ کاروبار لوگوں نے شروع کر دیے ہیں، آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ اسلام کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے تو ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ جس سے ہم استفادہ حاصل کریں، ان کے پیغام سے ہم چیزیں سیکھیں کہ ہم نے کس طرح اسلام کو بول بالا کرنا ہے، اسلام کو کس طرح پھیلانا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو اب آج کل ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی، تو اس کے بارے میں محمد احمد سیفی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو بدعتیں ہیں جو اسلام میں یا درباروں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں اور ان کا، لیکن جہاں تک میری ایک چھوٹی سی مطلب اپنی سوچ کے مطابق میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، یا لیکن ہم جب ہندو تھے، ہمارے باؤ اجداد پرانے جو ہندو تھے، وہ مندروں میں یہ چیزیں کرتے تھے، دھاگے باندھتے تھے، ڈوریوں کے ساتھ دھاگے باندھتے تھے، وہی روایات اب انہوں نے مندروں مطلب یہاں پہ مزاروں پہ آ کے شروع کر دی ہیں۔ تو اس کے بارے میں سیفی صاحب کی رائے بھی لینا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ماشاءاللہ جی، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھا کیا، اور موجودہ وقت میں یہ رسمات بہت چل رہی ہیں۔ بالکل دیکھیں، بدعت کی دو اقسام ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں جس میں اچھا کام کیا جائے، اچھا کام کیا جائے، وہ بدعت حسنہ ہے۔ اور بدعت سیئہ اس کو کہتے ہیں جس میں برائی کو فروغ ملے، برائی بڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین سے نہ ملتا ہو، تو اپنی طرف سے کسی عمل کو اسلام میں داخل کر دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ایک فرمانے علی شان ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ من شبہ بقومہ ہی، کہ وہ بندہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ دنیا میں مشابہت اختیار کرتا تھا۔ آج دیکھنے ہماری جو مشابہت ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ مسلمان نے اپنا جو طریقہ تھا نا جی، وہ طریقہ چھوڑ دیا، یعنی کہ سب سے جو اعلیٰ نمونہ تھا وہ ہمارے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں دین مکمل کر دیا اور بتا دیا کہ لوگوں یہ دین مکمل ہو گیا۔ قرآن کی صورت میں، حدیث رسول اللہ کی صورت میں، صحابہ کرام کے اقوال کی صورت میں ہم تک دین کو پہنچا دیا گیا۔ لیکن اب یہ جو لوگ جاہل صوفی، جاہل لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ کردار ہے پیروں کا۔ بالکل ان پڑھ پیر، جہل پیر،
ایسے پیدا ہوئے ہیں جناب کہ جنہوں نے یہ رسومات شروع کروائی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ڈنڈے سے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں رنگ برنگے سے، ٹھیک ہے، اور ٹالے جناب پہنے ہوتے ہیں، کسی نے جناب گھنگرو پہنے ہوتے ہیں، کسی نے جناب وہ سرخی پاؤڈر لگا کے جناب تو وہ چولے پہنے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے. دیکھیں اسلام کیا چیز ہے. اسلام یہ تھا کہ اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجائے، بالکل پاکی کا رہنا. یہ نہ ہو کہ جناب آج کل نا ہمارا ایک اور بھی رواج قائم ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جس بندے نے جتنے پرانے کپڑے پہنے ہو نا، پرانے کپڑے وہ سیدھا کپڑے پہنے ہو، گندے کپڑے، اور اس میں سے جناب بڑی گندی بدبو آ رہی ہو، اور جناب اس نے لوہا کافی پہنا ہو، تو جناب ہم جو نا دیکھ اس کو کہتے ہیں جناب یہ بڑا پونچی سرکار ہے، یہ بڑی پونچی ہوئی ہے. حالانکہ وہ پونچی کوئی نہیں ہے، وہ بالکل یعنی کہ جو شریعت کے چور ہیں ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں، خدا را ان لوگوں سے بچیں. اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ فریدی سرما اور کیا بتا رہے تھے آپ؟ فریدی سرما وہاں پہ مطلب یہ دھاگے باندھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا یہ حضرت گنج شکر فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں ایسا کام نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کئی بزرگان دین ہیں جو خراسان سے بر صغیر میں پاکستان میں بھی مزار شریف ہے، جیسے حضرت گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان مبارک پیر اچی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایسے بزرگان دین تھے جنہوں نے دنیا میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مصطفیٰ کو نافذ کیا، اور انہوں نے بدعات کا مکمل بائیکاٹ کیا، بدعات کو مکمل بائیکاٹ کیا. اور ان کی محفل میں بیٹھنے والے پھر ایسے لوگ بنے کہ جن کو نماز نصیب ہو گئی، جن کو ذکر و اذکار مل گئے، اور وہ بھی صبر گئے اور ان کے اہل خانہ بھی صبرے. یہ جو رسومات آج کل چل پڑی ہیں نا، یہ جاہل پیر ہیں، ان پڑھ پیر ہیں جناب، جنہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کی، جو خود سنت پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو جناب وہ واض و نصیحت کرتے ہیں جناب. نصیحت کے بعد جناب وہ نصیحت بھی ایسی کرتے ہیں جناب کہ یہ جناب آپ اتنی دیکھیں جناب یہاں پہ چڑھا دو جناب آپ کا وہ کام ہو جائے گا. یہ بھی کنسیپٹ چل پڑا. بالکل شاید آپ کو پتا ہو مجھے. بالکل یہاں پہ مطلب دربار کے سامنے ہی ہم جب آتے ہیں نا تو وہاں پہ دیگوں کی دکان ہے جی آپ، اور تقریباً آج کل جو ایک نارمل ہم دیکھ یہاں پہ گھر میں کروانے نا وہ 10,000 روپے میں مطلب اس کا خرچہ آتا ہے، وہاں پہ آپ کو 1500 میں بھی دیکھ ملتی ہے کہ آپ منجن بیچ کے جائیں، یہاں پہ خرچہ کر کے جائیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دیکھ منگی ہوئی ہے جی میرا کام ہو جائے گا، میں نے بابے کے دربار میں جا کے دیکھ لیں. دیکھیں یہ چیز نا اصل میں ایک چیز اور بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو منتیں مان لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ منتیں پوری نہیں کرتے. بالکل میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کہہ رہے ہیں، یہ منت کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اصل جی منت کہتے ہیں جی ارادے کو. منت کہتے ہیں ارادے کو، دل کا ارادہ کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارادہ کرنا کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں فلاں صدقہ یا فلاں خیرات کروں گا. یعنی کہ منت بھی اسلام نے کہا کہ منت اچھی مانے. یہ منت نہ مانے کہ جناب میرا یہ کام ہو گیا تو جناب میں 20 دن 25 دن جناب لوہا پہنوں گا یا ننگے پاؤں رہوں گا، یا جناب اس کے علاوہ جناب میں نے کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی منت جو نا وہ سمجھ لیں آپ بدعت سیاح میں آ جائیں گے، لیکن ایسی منت اسلام کنسیپٹ نہیں کرتا. اس میں ایک چھوٹی سی چیزیں میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ہمارے اکاڑے کے ایک دوست ہیں عثمان ارشد صاحب ہیں، تو انہوں نے مطلب پچھلا جو حج ہے نا سال 2023 کا جو حج کیا ہے وہ یہاں سے پیدل گئے ہیں. مطلب وہ افورڈ بھی کرتے تھے، ان کا خرچہ بھی شاید اگر وہ ہوائی جہاز میں جاتے تو اس سے زیادہ خرچہ ہو گیا ان کا، تو وہ افورڈ بھی کرتے تھے. تو کیا یہ اسلامی طور پہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کیا یہ دیکھیں اسلام نے کوئی حکم نہیں لگایا، اسلام نے کسی کو قید نہیں کیا کہ جناب آپ پیدل جائیں. ٹھیک ہے. وہ تو ان کی خوشی ہے جناب وہ پیدل چلے گئے ہیں، لیکن اپنے جسم پر تکلیف اپنے آپ کو دے کر، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جناب شو کروانا کہ میں حج سے جا رہا ہوں. اگر آپ نے دکھانا ہے نا تو آپ اللہ رب العزت کو دکھائیں. قرآن پاک کی کہتے ہیں مبارکہ 30 پارہ کی فوائد للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں. بالکل. اب جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ اگر میں نے حج کرنا ہے نا تو میں اگر استطاعت رکھتا ہوں تو میرے ساتھ اگر پڑوسی میرا بھوکا سو رہا ہے تو یہ بھی ہے کہ آپ پہلے اس کا خیال کرو.
ایسی ایسی اگر اس کی بھوک کو ختم کرو بالکل۔ پھر آپ جاؤ. لیکن اب میں آج کل جو ہو گیا، اب میں حج پہ بھی جا رہا ہوں. بالکل حج ہم پہ فرض ہے، ماشاء ہم اللہ، جائیں، ہمیں جانا بھی چاہیے. جانا چاہیے۔ لیکن جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، لیکن اب ہم حج ایک ایز اے شومنٹ کے طور پہ جائیں گے جی میں حج پہ جا رہا ہوں جی. ہاں میں اس اس چیز پہ میں آپ کو نا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. مجھے ایک اچانک بات یاد آ گئی. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کے پاس جا کے نا وہ سیلفیاں لیتے ہیں. بالکل. میں نے آپ نے کیا بات یاد کرا دی. ایک شخص نا میں جب عمرے پہ گیا، ایک شخص خانہ کعبہ کے قریب نہ بڑا ایسے مطلب ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کو، غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور بالکل رونا بھی چاہیے. لیکن جب میں تھوڑا اس کے قریب ہو کے دیکھا، اس نے ایسے سیلفی پکڑی ہو، اپنی تصویر ویڈیو بنا رہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ یار خدا کے بندے، تو کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ تو اس کا احساس کر کہ یہاں پہ تو اگر آ گیا، تیرا دل ہی ابھی تک پاک نہیں ہوا اس چیز سے کہ تو نے اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں خدا سے معافی مانگ رہا ہوں. یار تو نے خدا سے معافی مانگنی ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی آپ حج پہ چلے گئے ہیں، آپ عمرے پہ چلے گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا آپ وہاں پہ خانہ کعبہ کے قریب بھی گئے ہوں گے. اب وہاں پہ جا کے آپ ایک ایسی مطلب ہماری جو سوچ کی گھٹیا پن ہے، اس کو میں کہوں گا کہ یہ گھٹیا، یہ بہت بڑی اسلام بھائی، یہ بے ادبی ہے، بے ادبی بھی منافقت ہے. دیکھیں نا آپ خانہ کعبہ شریف کی حدود میں جب چلے جاتے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر چیز کو بھول کر صرف اپنے دل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جناب آپ ادھر کیمرے لے کر تو جناب سیلفیاں لیتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. کھڑے آپ کدھر ہیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہے، تو آپ جناب سیلفی لے رہے ہیں. موبائل آپ کا تو جو دھیان ہے وہ تو موبائل کی طرف ہو گیا. اب میں جیسے عمرے پہ چلا جاؤں یا حج پہ چلا جاؤں، میں حج کے ساتھ ساتھ اپنا کیمرہ بھی چلا کے رکھوں، اپنا ولاگ بناتا رہوں کہ جی میں آج مینا پہنچ گیا، آج میں عرفات پہنچ گیا، آج میں نے پشتان کو کنکریاں ماری. وہ بھائی میرے کس کو دکھا رہے ہو؟ خدا کے آگے حج کرنے آیا، خدا دیکھ رہا ہے تمہیں. بے شک ایسی بات. آج یہاں پہ تم کیوں اکٹھے ہوئے؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، فرض پورا کرنے کے لیے، یہ نہیں اپنا لوگوں کو منجم بیچنے کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے. مجھے آپ کی نا اس بات پہ ایک بات یاد آ گئی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر حضرت امام سید زین العابدین، جس کو ہم امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، تو جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے نا تو ہوا کچھ ایسے کہ حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حاجی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو کچھ حجاج کرام نے آہو بکا کی آواز سنی، یعنی کہ چیخنے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی. ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے چہرے پر کعبے کے غلاف کو لپیٹا ہوا ہے اوپر ڈال کے، اور وہ رو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، اتنے آسمان کے تارے ہیں، اللہ میرے اتنے گناہ ہیں جتنے درختوں کے پتے ہیں. حجاج کرام بڑے حیران ہوئے کہ اتنا گناہ گار بندہ کون ہو سکتا ہے جو اتنا رو رہا ہے، اتنی آہو بکا کر رہا ہے، اتنی گریہ وزاری کر رہا ہے. ایک حاجی کی ہمت ہوئی جناب، وہ نزدیک گیا اور اس نے جب خانہ کعبہ کا غلاف اٹھایا نا چہرہ سے، سبحان اللہ، وہ حضرت امام زین العابدین تھے. دیکھیں یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی محبت تھی، یہ تھی غلامی مصطفیٰ، یہ تھی اہل بیت اطہار کرام کہ جن کے وارث جنت کے بابا تھے حضرت امام حسن اور حسین پاک. سرکار نے فرمایا کہ سید الشباب اہل جنہ، سید الشباب اہل جنہ، کہ میرے یہ جو دو بیٹے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور ان سردار کے حضرت امام زین العابدین بیٹے تھے. اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر رہے ہیں. یعنی کہ جب بیت اللہ شریف وہ جاتے تھے تو ان کا عالم یہ ہوتا تھا. آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم جناب جب بیت اللہ شریف پہ جاتے ہیں جناب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، ہم سیلفیاں لے رہے ہیں، ہم مذاق اڑا رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب ہم بارگاہ الہی میں پہنچ گئے ہیں نا تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیں. باقی جو آپ فرما رہے تھے نا، سبحان اللہ، اہل بیت کا گھرانہ الحمدللہ. آپ بھی ماشاءاللہ ماننے والے ہیں، میں بھی ماننے والا ہوں.
اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے وسیلہ سے ہماری ہر دعا قبول فرماتا ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور جس کا اہل بیت طہارہ کرام سے محبت نہیں نا، میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج دل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا اہل بیت سے محبت نہیں، وہ یہ اپنے ذہن سے سوچ نکال دیں کہ ان کے ساتھ ایمان ان کے ساتھ جائے گا، یعنی کہ اگر ایمان کی دولت بھی ملی ہے نا تو وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ملی ہے، کیونکہ سخاوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے۔ جہاں پر جبریل آئے، جن کے نوکر جبریل ہیں، تو ان کے مقام کا عالم کیا ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بدعات کو، ان ناجائز رسومات کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بچائیں۔ آج شاید آپ نے یہ دیکھا ہو، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عورت فلاں بابے کے پاس گئی جناب، اس نے شاید آپ نے سنا ہوگا، آپ تو وکیل بھی ہیں نا، آپ کے پاس کیس ایسے آتے رہتے ہوں گے، یہ بڑا معاملہ چل پڑا ہے کہ جناب اور نا، یعنی کہ یہ جو عورتیں ہیں نا، عورتیں یہ سمجھنے کہ سب سے بڑی معاملہ اصل میں یہی ہے کہ جناب بس ایک عورت کو آپ بتا دیں کہ فلاں جگہ پر جناب یا فلانی نکر پہ جناب ایک پیر بیٹھا ہے، تو وہ جناب عورتوں کو، باقی عورتوں کو بھی لے کر بیڑا گھر کرنے کے لیے جناب وہاں پہ آ گئے۔ لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ جب دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے نا عورتوں نے تو معاملات زیادہ ہی خراب کر دی ہیں۔ اب تویز گنڈا، کسی پہ جا کے اس کے گھر بچہ نہ ہو، اس کے خلاف تویز لے آئیں گی، مطلب یہ ایسے معاملات تو بہت زیادہ ہی وہ اصل میں ایسے ہے نا جی، وہ چیز ایسی بن رہی ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کو دین سمجھائیں گے نہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شام کو جب فری ہوتے ہیں نا تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے، اپنی بیوی کو بٹھائیں، اپنے عزیز و اقرب جو اقربا آپ کے ساتھ ہیں ان کو بٹھا کے آپ اسلام کے بارے میں بتائیں۔ لیکن بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو انسان گھر میں آ کے سمجھائے گا اس کو، اب ہمارے معاشرے میں کے اندر ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں اسلام کو صحیح معنوں سے سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر جو ذاتی بات کو سمجھتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں کہ میرے پاس ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل کے جو علماء کرام ہم دیکھتے ہیں تو اب ایک دوسرے جو یوٹیوب پہ آ گئے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اظہار کریں، اور ایک دوسرے کے لیے آسانی کا باعث بنیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں علماء کرام پہ کہنا چاہوں گا، جس طرح اب آج کل علماء کرام کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں تو کراچی والے، ان کی، اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں، وہ آئے دن ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ فرقہ واریت کو مطلب فرقہ واریت کو آواز دینی چاہیے۔ دیکھیں نا جی، زندگی پیار کرنے کے لیے بہت کم ہے، نفرت کے لیے ہمیں ٹائم نہیں نکالنا چاہیے۔ تو باقی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ جھگڑ رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ان کو چاہیے کہ جناب وہ حق کی طرف آئیں، اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو چاہیے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن مرزا صاحب میں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو باقی علماء کرام تو ایک منجن بیچ رہے ہیں، وہ ان کا منجن ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں جی، بات میں اس بات کے ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑا سا ایشوز ہو جائیں گے، چلیں وہ اس پہ ہم کسی دن ایک اور پروگرام رکھیں گے، مرزا صاحب پہ بھی، اور مفتی طارق مسعود صاحب ہے، اور کافی ہیں، مطلب جی کافی۔ لیکن میرے خیال میں علامہ طاہر القادری صاحب بڑے اچھے مفکر ہیں، بڑا اچھا درس انہوں نے دیا ہے۔ دیکھیں نا، کچھ دن پہلے علامہ طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، الموسوعہ فی القادریہ فی العلوم الحدیث، یعنی کہ انہوں نے اپنی اس بک میں علماء کو مخاطب کیا، طلباء کو، جو منتہی طلباء ہیں ان کو مخاطب کیا، اور الحمدللہ انہوں نے کافی زبانوں میں ترجمہ قرآن کر دیا، اور کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ ریسرچ ہے ان کی، تو بہت زیادہ ریسرچ ہے ان کی، تو کتابیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے الحمدللہ ہمیں دل لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا،
وہ سنت کے فرقہ واریت نہیں، ایسی بات نہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، کوئی اختلافی مطلب ایک دوسرے سے اختلافی باتیں نظر نہیں آتی، تو وہ اپنی صرف ایک تبلیغ کر رہے ہیں جو بڑی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اگر کسی کو ان سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن ان کی طرف سے ہم نے یہ کبھی چیزیں نہیں دیکھی کہ وہ کسی عالم پہ اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے نا حسین بھائی، میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ جو جہلا ہے نا، یہ صرف جاہلوں کا کام ہے، تنقید کرنا، ایک دوسرے کو جناب بدتمیزی سے پکارنا، اسے کہنا کہ تو صحیح نہیں ہے، میں صحیح ہوں، تو غلط ہے، تو فلاں ہے، یعنی کہ ایسے ٹاپک پر وہ باتیں کرتے ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار ہی نہیں کی. دیکھیں نا، جنہوں نے صحبت اختیار کی وہ لوگ بن گئے. حضرت فرید نے صحبت اختیار کی، آج پاک پتن میں کا نام ہے. حضرت معین الچشتی نے صحبت اختیار کی، آج ایک نام ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ نے صحبت اختیار کی. جتنے بھی بزرگان دین آپ دیکھ لیں، تمام اولیاء کرام نے اچھوں کی صحبت اختیار کی، اور تمام کے رہبر اور مرشدین موجود ہیں جو اصلاح کرتے رہے، اسلام کے وہ نورانی نور سے نوازتے رہے. آج ہم میں صرف کمی اس بات کی آ گئی ہے جناب کہ ہمیں تکبر بہت آ گئی، اور یہی باتیں وقت کی تھوڑی قلت کی وجہ سے ہم پروگرام کو تھوڑا نا وائنڈ اپ کریں گے. مطلب اب میں صرف یہ کہوں گا آپ نا، کوئی ایسا مطلب یہ پوری اس سمندر کو نا کوزے میں بند کر دیں، بس کوئی ایسی بات کہہ دیں چھوٹی سی. آخر میں بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑے، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی حفاظت کریں. خدا کے لیے زندگی محبت کرنے کے لیے بہت کم ہے، اور نفرت کے لیے ٹائم نہ نکالیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت کے لیے ایک دوسرے کو نہ چھوڑیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں اور اچھوں کی صحبت اختیار کریں. چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ آج آپ نے بڑی اچھی پیاری باتیں کی، تو ہمیشہ کی طرح جس طرح بڑے سویٹ ہیں، مہربانی ہے، آپ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے ہم آپ کو چبارہ بیٹھک میں ہم بلاتے ہیں کہ چبارہ بیٹھک میں آئیں. آپ جو ایپیسوڈ ہم نے سسٹم شروع کیا ہوا، آپ بھی اس کے ممبر ہیں، تو آپ سے کافی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے آڈینس کے ساتھ. جی آپ نے سیف صاحب کی زیادہ باتیں سنی ہیں. آج سیف صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں کہ جو بدعات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں اسلام کے اصل اصولوں پر، اصل جو رہنما اصول ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ مطلب ہمارے لوگوں کی تبلیغ کریں، ان کو اچھی صحیح مشعل راہ پر لگائیں، تاکہ ایک وہ اچھے انسان بن سکے اور حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، جس سے دوسرے لوگ انسپائر ہوں اور اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا ایک پازیٹیو امیج ہمارے سوسائٹی میں جائے. چلیں آج ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.